سورۃ اخلاص 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں اور 47 حروف ہیں. اس سورت کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں، سورۃ نجات بھی، امان بھی، اساس بھی اور المانع بھی. سورۃ فاتحہ کے بعد یہ سورت ایسی ہے کہ جس کے بہت سارے نام ہیں، اور یہ 2 اخلاص والی سورتوں میں سے ایک ہے. دوسری کون سی تھی؟ قل یا ایھا الکافرون. تو جن سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، ان سنتوں میں اور ان نمازوں میں دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص. اور ویسے بھی یہ سورت صحابہ کرام کی بہت فیوریٹ سورت تھی. ایک لشکر جس میں جو قائد تھے یا لیڈر تھے وہ سورۃ اخلاص پڑھاتے تھے، اور واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سورت سے محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ سورت پسند ہے. اور دوسرا واقعہ، قباء کی مسجد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو امام بنایا تھا، اور وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے، یعنی اور سورت بھی پڑھتے اور ساتھ یہ سورت بھی پڑھتے. اس پر لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ہر نماز میں ہمیں یہ پڑھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو امام مقرر کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز بھی آپ ہی پڑھائیں گے، لیکن آپ یہ کیوں پڑھاتے؟ تو بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. تو آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو آپ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تم سے محبت رکھتا ہے اور یہ تمہیں جنت میں داخل کرائے گی. تو توحید ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی کا حق ہے کہ ہر چیز جیسے اس کی عبادت کر رہی تو ہم بھی صرف اسی کی عبادت کریں. اور اخلاص کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خالص کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے. احد کا روٹ وحدہ ہے. وحدہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اور جب احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو صرف اللہ کے لیے. عام زبان میں اگر کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں، یعنی اکیلے احد کا لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ویسے مرکب کے طور پر ہوتا ہے، جیسے احد عشرہ یعنی گنتی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے. قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ کہہ دیجئے کیا ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لا ثانی ہے، بے نظیر ہے، بس وہ ایک ہی ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی اور نہیں. اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد، کہ لوگ یہ جان لیں کہ بس معبود دراصل وہ ایک ہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. صمد کا لفظ قابل غور ہے. صمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو جو اندر سے کھوکھلی نہ ہو، اوپر سے ملمہ نہ چڑھا رکھا ہو، اندر سے بھی مضبوط ہو. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اپنے اوپر ملمے چڑھا کے رکھتے ہیں. ملمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک خول سا چڑھا لیتے ہیں. وہ نظر آتے ہیں جو وہ ہوتے نہیں، اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ ہوتے ہیں. انہیں ایک تصنع قائم کرنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے یہ مشکل نہیں، وہ اس سے بے نیاز ہے. اسی لیے عام طور پر اللہ الصمد کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ بے نیاز. حالانکہ صمد کا لفظی معنی بے نیاز نہیں ہے، وہ مفہوم ہے، مفہومی ترجمہ ہے. لفظی معنی کیا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 ٹھوس یعنی مضبوط، اور نمبر 2 مقصود کہ سب اسی کی طرف رجوع کریں، یعنی وہ سب سے بے احتیاج ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. صمد اس کو بھی کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی اور بالادست نہ ہو، وہ سب سے اونچا ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جو مرے نہیں کہ اس کا کوئی وارث بنے، جو نہ سوئے اور نہ بھولے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جس کی صفات اور ذات کامل ہو، ہر لحاظ سے کوئی کمی نہ ہو اس میں کسی طرح کی بھی، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی بھی مغلوب نہ ہو، جو ہر زیادتی اور نقصان سے پاک ہو. یہ ساری چیزیں ہیں ایک صمد میں.
اس احساس کے ساتھ تو ہم نے کبھی قل هو اللہ پڑھی نہیں. اللہ الصمد، ذرا سوچیں ابھی ان باتوں کو جو میں نے کہی. اردو میں کوئی ایک لفظ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اللہ الصمد، لم یلد، نہیں اس نے جنم دیا، نہیں اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا. یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ایک اکیلا ہی ہے بس. قرآن پاک میں بار بار اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو، اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا بیٹیاں ہو، اور اس طرح کی بہت سی آیات ملتی ہیں. یہ مضمون بہت عام ہے. مثلا سورۃ الانعام 101 میں آتا ہے بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء، کہ اس کی کوئی اولاد کہاں سے ہو سکتی، اس کی تو بیوی بھی کوئی نہیں، یعنی کوئی اس کا رشتہ دار ہے ہی نہیں. سورۃ مریم میں آتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل عباد مکرمون، بلکہ بندے ہیں معزز. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ولم اور نہیں، یکن ہے، کانا کا معنی ہے بھی ہوتا اور تھا بھی. نہ ہے نہ تھا، نہ ہے نہ تھا تو کبھی ہوگا بھی نہیں. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے اور نہ تھا اس کے لیے کبھی کوئی کفون، ہم پایا، ہم پلہ، برابر. اصل میں کفو کا لفظ جو ہے نا بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہمسر کے معنوں میں، ساتھی. احدن، کوئی ایک، کوئی اس کے برابر کا نہیں، یعنی نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے نہ کوئی اس کا کوئی دوست ہے ایسا جو اس کے برابر کا ہو، کوئی بھی نہیں اس جیسا. سورۃ فرقان میں آتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک. کوئی اس کی حکومت میں شریک ہی نہیں، کوئی اس کے برابر کا ہے ہی نہیں، کسی کے پاس ویسی طاقت ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کہا ہی جاتا ہے کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ جس الہ کو پوچھتے ہیں اس کا ہمیں حسب نسب بتائیے، اس کا تعارف کرائیے. کیونکہ عربوں کے ہاں جب کسی کو پہچاننا ہوتا تھا تو اس کے کنبے، قبیلے، خاندان، رشتہ دار اور ان سب کا پوچھا جاتا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا قل، آپ ان کو بتا دیجئے هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس مختصر ترین صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہترین تعارف کرا دیا گیا، اس کی پوری شان اور عظمت اور جلال کے ساتھ کہ وہ کون ہے وہ نگاہ میں آ جاتا ہے. یعنی جتنا بھی اس پر غور کرے کم ہے. اب آپ اس کی تلاوت سنیں گے تو آپ مزید اس پر غور کر سکیں گے. بسم اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، اور مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے جائز نہ تھا. اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں. اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے لیے کیا قرار دیتے ہیں؟ گالی. حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جو بخاری کی روایت ہے جو اس صورت کی بہترین وضاحت کرتی ہے. یعنی ایک لفظ کے اندر کتنا کچھ ہے، اور پھر پوری صورت کے اندر پورا تعارف کرا دیا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. اور اگر واقعی انسان اس کو سمجھ کر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ صورت سے محبت ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت ہوتی ہے. کیونکہ انسان ہمیشہ کس سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اس سے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. محبتوں کو کیا چیز کم کرتی ہے؟ عیب، کمی، کوتاہی. ہم مختلف چیزوں سے، مثلا کوئی کپڑا ہم کو پسند ہے، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں سے اتر گیا. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں،
کوئی جیولری دیکھ لیں، کپڑا دیکھ لیں، گاڑی دیکھ لیں، ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ناقص ہوتی ہے، انسانوں میں کمیاں ہوتی ہیں، کوئی بھی ہمارا آئیڈیل نہیں ہو سکتا. وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، اور جس کی محبت پھر اگر سمجھ کے کی جائے، معرفت سے کی جائے، تو وہ صرف بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے جتنے بھی ادیان میں، اسلام کا کانسیپٹ اس سے بالکل مختلف ہے. نہ صرف یہ کہ حقیقی بلکہ خیالی اور نسبی، اور کسی بھی قسم کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں اور کوئی مددگار نہیں، اور کوئی اس کے برابر ہے ہی نہیں. لیکن افسوس یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات اور ایسے فرقے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کبھی اور بزرگان دین کو یا اور لوگوں کو اللہ کے برابر یا بعض اوقات اس سے بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. تو یہ صورت دین اسلام کا بھی ایک بہترین تعارف ہے. اور پھر یہ کہ انسان کو شرک سے پاک کرتی، خالص کرتی، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ اخلاص. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. سورۃ الفلق. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں سورتوں کو ملا کر معوذتین کہا جاتا ہے. وہ دو صورتیں جن کے ذریعے پناہ طلب کی جاتی ہے، اور یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئیں. سورۃ الفلق میں 5 آیات ہیں، 23 کلمات اور 74 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الفلق فلق کے رب کی. اعوذ کا لفظ اعاذ یعوذ سے ہے. اعاذ یعوذ کا معنی ہوتا ہے کسی کی پناہ لینا، کسی کا دامن مضبوطی سے تھامنا، کسی کے ساتھ چمٹنا. معاذ کہتے ہیں پناہ گاہ کو. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، دامن پکڑتا ہوں. کس کا؟ برب الفلق، فلق کے رب کا. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ فلق کا ترجمہ میں کیوں نہیں کر رہی؟ فلق کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پھاڑنا، چیرنا، پھٹنا ہی کا معنی ہوتا ہے. اب بہت سی چیزیں پھٹتی ہیں، جس میں سب سے پہلے تو فجر. تو اس لیے فلق کا ترجمہ عموماً صبح کیا جاتا ہے، اور ہم ترجمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ صبح کے رب کی. یہ ایک محدود ترجمہ ہے. فلق سے مراد صبح بھی لیا گیا ہے، اور فلق سے مراد مخلوق بھی لی گئی ہے، کیونکہ ہر مخلوق، ساری مخلوق پھٹ کے پیدا ہوتی. مخلوق پھٹ کے پیدا ہوتی. کیسے؟ جیسے بیج پھٹتا ہے تو پودا نکلتا ہے، انڈا پھٹتا ہے تو اس میں سے بچہ نکلتا ہے. تو پیدائش کا عمل جو ہے وہ فلق کے ساتھ منسلک ہے. تو جیسے فالق الاصباح آتا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح فالق الحب والنوا بھی آتا ہے کہ گٹلی اور دانے کا پھاڑنے والا ہے. تو اس لیے پھر فلق کا معنی مخلوق بھی کیا گیا کہ مخلوق کے رب کی. کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں، میں دامن پکڑتا ہوں. کس کا؟ مخلوق کے رب کا، صبح کے رب کا. اور صبح کو بھی صبح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ اندھیرے کی چادر پھاڑ کے نکلتی. من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. یعنی یہاں من شر نہیں ہے، من شر ہے. تو شر ہے ما خلق کا. اس نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں دنیا میں، ان سب کے اندر، ساری مخلوقات کے اندر کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی شر ضرور پایا جاتا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کہ سورج کے جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے نا، شر ہے نہیں؟ ہے یا نہیں؟ چاند ہے، اس کا فائدہ ہے تو نقصان بھی ہے نا. اسی طرح انسانوں کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کوئی بھی چیز لے لیجئے، ہر چیز کے اندر فائدہ بھی آپ کو ملے گا اور اس کے اندر نقصان بھی ہوگا، شر بھی ہوگا. اور اگر آپ اس کانسیپٹ پہ آج اگر غور کریں تو ہر چیز کے اندر، بہترین سے بہترین فائدے کی چیز کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نقصان. مثلاً ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں کھجور کے یہ اور یہ فائدے، پھر کیا ہوتا ہے؟ کھجور کے اندر دوسری سائڈ بھی ہوتی. اسی طرح ہر چیز کے اندر، مثلاً سردی فائدہ مند ہے تو اس کے ساتھ اس کا نقصان بھی، اگر برف پڑے تو بھی، نہ پڑے تو بھی. یعنی ہر چیز جس کے اندر خیر ہے وہاں شر. کیونکہ اللہ نے دنیا میں کسی مخلوق کو پرفیکٹ بنایا ہی نہیں. نو ون از پرفیکٹ، نتھنگ از پرفیکٹ. اب کیا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں بچ کے رہنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی. ویسے تو اپنی جان کی، مال کی، صحت کی، اولاد کی، ان سب چیزوں کی بھی حفاظت ضروری ہے،
لیکن اس سے بڑھ کر ایمان کی حفاظت ضروری ہے. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ کون بچائے گا ہمیں؟ کون پناہ دے گا؟ اللہ. تو من شر ما خلق. کتنی جامع دعا ہے، سوچئے ذرا. ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اس سے اللہ تو ہمیں پناہ دے دے. ومن شر غاسق، اور غاسق کے شر سے. غاسق کے لیے بھی عام طور پر رات کا لفظ آتا ہے، حالانکہ صرف غاسق رات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر بھی ایک دفعہ فرمایا کہ یہ غاسق ہے. اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ غاسق کا کیا شر ہے؟ رات کا شر تو ہمیں سمجھ آتا ہے، بھی اندھیرا ہے اور اندھیرے میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، جنگلی جانور نکل آتے ہیں، انسان چور اچکے بھی، اور اندھیرے میں اور بھی انسان کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ اندھیرے کے شر سے میں بچنا چاہتا ہوں تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں آپ. لیکن چاند کا شر، چاند میں کیا شر ہے؟ اب دیکھیے کہ چاند کے اندر بھی ایسی قوت موجود ہے کہ جو سمندروں کے پانی کو ہلا دیتی ہے. کس قدر مد و جزر ہوتے ہیں، کئی کئی فٹ پانی جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، اور کتنی کتنی فٹ جو ہے لہریں جو ہے اوپر جا کے تو لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن جاتی. تو چاند کا بھی ایک شر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ چاند کا تعلق دماغی امراض سے بھی ہے. عام طور پر جو دماغی امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں تو چاند کے گھٹنے بڑھنے سے مرض میں اضافہ یا کمی بھی ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ چاند اگر سمندر کے پانی کو ہلاتا ہے تو جسم کے پانی کو بھی تو متاثر کرتا ہوگا نا. تو اس کے نقصانات جو ہمیں پہنچ سکتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھ. یعنی زمین پر جو شر پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے بھی، اور جو آسمان پر ہیں ان سے بھی تو ہمیں بچا کے رکھ. اب دیکھیں کہ انگریزی میں لونیٹک کس کو کہتے ہیں؟ جس کا دماغ خراب ہو. تو لونر چاند کے لیے آتا ہے، لونر کیلنڈر جو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ there is some kind of connection. بہرحال وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. وقب کا کیا معنی ہے؟ جب وہ داخل ہو جائے، چھا جائے، پھیل جائے. تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب رات چھا جائے اور اس کا شر عام ہو جائے تو ہمیں بچا لینا، یا جب چاند کا شر پھیلنے لگے تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. اور وقب جو ہوتا ہے نا، وہ کسی چیز کا دوسری چیز کے اندر داخل ہو کے رگو پے میں سما جانا، یہ معنی ہوتا ہے. یعنی صرف ظاہری طور پر نہیں بلکہ رگو پے میں اتر جانا. اب آپ دیکھیے کہ اگر چاند کو ہم لیں تو وہ رگو پے میں کیا داخل ہوگا؟ اس کی جو ریز ہوں گی یا اس کے جو اثرات ہوں گے وہ تو خون کے ساتھ ہی دوڑ رہے ہوں گے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. نفاسات کا لفظ جو ہے یہ نفاسا سے ہے. نفاسا کہتے ہیں پھونک مارنے کو، تھتکارنا جس کے ساتھ تھوڑی سی تھوک بھی نکلے، تھوڑا سا اگلنا، جھاڑ پھونک کے لیے بھی آتا ہے. اور پھر نفخہ کہتے ہیں زور سے پھونک مارنے کو، جیسے سور میں پھونک ماری جائے گی. اب آپ دیکھیے عربی میں پھونک، ہلکی پھونک ہو تو نفخہ، اور زور کی پھونک ہو تو پھر نفخہ. آگ جلانے کے لیے جو پھونک ماری جاتی، اس سے نافس اور نفاس اور نفاسہ ہے، اور نفاسات اس کی جمع ہے. اور عقد جو ہے عقدہ کی جمع ہے. گروہ میں پھونکے مارنے والیاں کون ہیں؟ جادوگرنیاں. اور یہ نفاسات جو ہے یہ چونکہ صفت کے طور پر آیا ہے تو یہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں اور مرد بھی ہو سکتے ہیں. یعنی وہ تمام لوگ جو گروہ میں پھونکے مارے جادو کرنے کے لیے، اے اللہ تو ہمیں ان کے شر سے بچانا. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ. اور حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد. جب وہ حسد کرے، جب وہ حسد پہ اتر آئے. حسد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دل میں اور ایک ہوتا ہے عمل میں. اور حسد کیا ہوتا ہے؟ کسی کی خوشحالی اور عزت دیکھ کے جلنا، کسی کی خوشی دیکھ کے جلنا، کسی کی عزت، کسی کا مقام مرتبہ دیکھ کے جلنا، اور یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو حاسد جب تک اپنے دل میں حسد رکھے تو وہ اسی کو نقصان دیتا ہے، لیکن جب وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کے خلاف ایکشن لینے لگے تو پھر دوسروں کا کام کیا ہے کہ وہ کیسے بچے؟ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کی پناہ میں آئیں کہ یا رب جب حاسد حسد کو عملی جامہ پہنانے لگے تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اور بات یہ ہے کہ
سارے شر مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ پہلے تو ہر چیز کے شر کی بات کی گئی جو کہ عام شر ہے، پھر خاص طور پر رات کے شر سے اور جادو کے شر سے اور حاسد کے شر سے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 طرح کے شر جو ہیں یہ خاص طور پر انتہائی نقصان دہ ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ معوذتین بہترین دعائیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح اور شام 3 بار پڑھتے، رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، نمازوں کے بعد پڑھتے. تو یہ بہترین تعویذ بھی ہیں. کسی کے پاس تعویذ لینے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی سے مانگنے کی. اللہ نے قرآن میں آپ کو لکھ دی ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے تعویذ جو ہیں کافی ہیں. سورۃ الناس. الناس کا مطلب ہوتا ہے انسان. 6 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں، 79 حروف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے الہ کی، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اعوذ کا تو وہی مطلب ہے میں دامن پکڑتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، لیکن پہلی دفعہ رب الناس کہا گیا، انسانوں کا رب. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب کا رب ہے نا. سورۃ الفاتحہ میں کیا آتا ہے؟ رب العالمین. لیکن یہاں انسانوں کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ یہ کون سی نسبت ہے؟ کون سی اضافت ہے؟ تشریفی اضافت، عزت دی گئی ہے انسانوں کو. رب الناس قریب میں معلوم ہوتا ہے نا رب. پھر ملک الناس انسانوں کا بادشاہ، یعنی وہ صرف رب نہیں، وہ بادشاہ بھی ہے. الملک القدوس سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اللہم مالک الملک، لہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، لہ الملک ولہ الحمد. بہت سی آیات قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت کو واضح کرتی ہیں. الہ الناس جو الہ ہے تمام لوگوں کا، معبود ہے سب کا. تو گویا ہمیں پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، پناہ طلب کرنے کا سبق سکھایا گیا ہے، لیکن کس کی؟ انسانوں کی نہیں، انسانوں کے رب کی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے پیچھے کہا نا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو پناہ بھی رب کی لیں، نہ کہ انسانوں کی. عام طور پر ہم کتنے کمزور ہیں نا، جب کوئی مشکل آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، ہم فوراً انسانوں کا سوچتے، انسانوں کی طرف دوڑتے. فرمایا کہ وہ صرف رب نہیں انسانوں کا، وہ ان سارے انسانوں کا بادشاہ ہے، رب الارباب ہے، اور پھر وہ سب کا معبود بھی ہے. تو اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کی طرف پلٹو. من شر الوسواس الخناس، جتنے بھی شر ہیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، ما خلق، اور جن کی تفصیل بیان ہوئی، انسان کے لیے ان سب میں سب سے خطرناک شر، سب سے بدترین شر شیطان کا شر ہے. وسواس یہاں موسوس کے معنوں میں آیا ہے، وسوسہ ڈالنے والا، یعنی بہت مبالغے کے لیے آتا ہے مصدر کو جب فاعل کے معنوں میں استعمال کیا جائے. وسواس کیا مصدر ہے، لیکن یہاں کیا معنی کیا آپ نے؟ وسوسہ ڈالنے والا. حالانکہ ڈالنے والے کے لیے کیا آتا ہے؟ موسوس. تو وسواس الخناس جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے. پیچھے آپ الجوار الخنس پڑھ چکے، اور خانس کا لفظ آتا ہے. تو خانس جو ہے، خانس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چھپ جانا پھر پلٹ کے آنا. ان ستاروں کو کہتے ہیں نا جو چھپ جاتے ہیں یا پھر سیدھی چال چلتے چلتے واپس پلٹ جاتے ہیں. تو شیطان کی بھی چال کیا ہے، کیسے حملہ آور ہوتا ہے؟ تھوڑا سا آگے آتا ہے، انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہو جاتا ہے، پھر آگے آتا ہے، پھر پیچھے ہوتا ہے، یعنی بار بار پلٹ پلٹ کے. یعنی کہ ایسا چور ہے جو ہر وقت گھات لگا کے دل پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کس وقت دل خالی ہے تو میں فوراً آ کے اپنی جگہ بناؤں، فوراً لوٹوں اس کو، فوراً اس میں جو ایمان ہے، یقین ہے، توکل ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے، نکالوں اس کو باہر. ہر وقت وہ یہاں حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں، اور سینوں سے مراد یہاں دل ہے. اور سب سے پہلے کس کے اندر وسوسہ ڈالا تھا شیطان نے؟ آدم علیہ السلام کے اندر.
فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. کیسے جان سے دیے؟ کیا بتاؤں تمہیں شجرۃ الخلد جس کو کھا کے ہمیشہ انسان زندہ رہتا مرتا نہیں، اور ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوتی. الذی یوسوس فی صدور الناس. اور اس خناس نے تو کسی کو نہیں چھوڑا، تو کسی کو معاف نہیں کرتا. آدم علیہ السلام اور حوا ان کو نہیں چھوڑا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ان کے بھی پیچھے پڑ گئے، شیطان ان کے بھی ہمیشہ پیچھے پڑا رہا. سورۃ الانعام میں آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. پھر اس کے بعد تمام انسانوں کے لیے، ہر انسان کے پیچھے، کتنا پیچھے اور کیسے، کہاں ہوتا ہے یہ؟ خون کی طرح جسم میں دوڑتا رہتا، یعنی انسان کے رگو پے میں دوڑتا رہتا، ہر وقت جکڑے رکھ. استحوذ علیہم الشیطان کا مطلب پیچھے آپ نے پڑھا تھا، پوری طرح دبوچ لیتا ہے انسان کو. تو بات یہ ہے کہ اسی وقت شیطان دبوچتا ہے جب انسان رحمان سے غافل ہوتا ہے، رحمان کے ذکر سے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اور دوسری جگہ پر فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. ایک اور جگہ فرمایا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان. تو پیچھے تو ہر ایک کے پڑتا ہے، لیکن پیغمبروں کو یہ نقصان نہیں دے سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان بھی مسلمان ہو گیا تھا. یعنی شیطانوں نے ہمیشہ کوشش کی، جنات نے کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئی. تو اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے شر سے محفوظ رہیں گے. اور اس کا یہ شر جو ہے نا، یہ مرتے دم تک انسان کے ساتھ رہتا ہے، پیچھا نہیں چھوڑتا. تو بات یہ ہے کہ یہ وسوسے ڈالتا کیسے ہے؟ من الجنۃ والناس، کبھی جن اور کبھی انسانوں کی شکل میں. یعنی یہ وسواس جنوں میں سے بھی ہے، یہ خناس جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی. بعض اوقات خاموشی سے حملہ کرتا ہے، دل میں آ کے خیال ڈال، اور بعض اوقات کسی انسان کی شکل میں، بڑی خوبصورت باتوں کی شکل میں آتا ہے، دوستوں کے اوپر آ کر ان کے ذریعے پھسلاتا ہے. تو یاد رکھیے انسان کمزور ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان کمزور پیدا کیا گیا. انسان سہارا چاہتا ہے، اور سارے سہارے کیا ہے؟ اللہ کے سوا سارے سہارے کیسے ہیں؟ کس سے مثال دی گئی؟ عنکبوت سے. عنکبوت ہے سارے سہارے، اصل سہارا کون ہے؟ اللہ. دشمن جتنا بھی ہوشیار ہو، جتنا بھی مضبوط ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، لیکن اللہ کی طاقت اس سے بڑی طاقت ہے. لہذا ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم اس چھپے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، اس کی پرفریب تدبیروں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق رکھیں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو بات یہ ہے کہ شیطان تو کبھی نہیں چاہتا کہ انسان اللہ کی طرف جائے، اور جب قرآن انسان پڑھ لیتا ہے اور زیادہ پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ بڑا چیلنج سامنے آ جاتا ہے اس کے لیے زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ بھی اس سے آرام میں رہتا ہے کہ اس کو کیا خبر، یہ تو غلط ہی کرے گا. لیکن جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کو فکر لگ جاتی ہے کہ اب یہ ایک میرے ہاتھ سے گیا، تو وہ اور زیادہ لشکر لے کے پہنچ جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے انسان کو بھلانے اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے مقابلے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق.